بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 29 رمضان المبارک سن 1442 ہجری اور 11 مئی سن 2021 نماز عصر کے بعد آج کا یہ درس تفسیر القرآن کے حوالے سے ہے۔ میں اس دینی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جو مرکز دعوت الجالیات کویت کے زیر اہتمام منعقد ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ہمارا اس پروگرام کے اندر جمع ہونا اور بالخصوص روزے کی حالت میں اور افطاری کا وقت بھی قریب ہے، اللہ رب العزت ایسے بابرکت میں ہمارا دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے اس پروگرام میں شریک ہونا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ہمیں پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام انعامات سے نوازے جن کا اللہ رب العزت نے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، درس شروع کرنے سے پہلے آج ایک عجیب قسم کی اداسی سی محسوس ہو رہی ہے جس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور ہر مسلمان کو اس بات کا شعور اور ادراک ہے کہ آج شاید رمضان المبارک جیسے بابرکت پررحمت اور اہل ایمان کے نیکیوں کے موسم بہار، موسم اور مبارک وقت کا شاید آخری دن ہے، اور کل عید ہو، اللہ رب العزت خیریت سے کل کا دن بھی لائے۔ اس موقع پر اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا ہے اور یہ بات بار بار ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم سے وہ بابرکت دن جن میں ہم نے روزے رکھے اور ذوق اور شوق سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، یہ مبارک دن ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ وہ مبارک دن جن کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر روز ایک منادی ندا کرتا ہے رمضان المبارک میں، یا باغی الخیر اقبل، او نیکی کے متلاشیوں، نیکی تلاش کرنے والوں آگے بڑھو، نیکی کمانے کا موسم ہے، نیک اعمال کرنے کا موسم ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کا موسم ہے۔ و یا باغی الشر اقصر، او کوتاہ دستو، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں، سستی کرنے والے لوگوں، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کرنے والے لوگوں،
اب تو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اب تو رک جاؤ، یہ تو نیکیوں کا موسم ہے، نیکی کمانے کا موسم ہے۔ وہ راتیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں جن راتوں کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وہ مبارک راتیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں جن میں ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے اور ایک روحانیت کا سما ہوتا۔ یہ دن اور راتیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے یہ انتہائی بیش قیمت انمول اوقات اور دن جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، بڑی تیزی سے گزر گئے، یہ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ زندگی میں دوبارہ یہ موسم ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اللہ کے علم میں ہے، اس بات کا شدت سے احساس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے اس ماہ مبارک میں ہم جو بھی تھوڑے بہت اعمال کر سکے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، وہ اپنی وسیع رحمت میں ہم کو ڈھانپ لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں لکھے جن کو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں جہنم سے آزادی عطا کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے کہ یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں یہ خوشخبری مل جائے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے جن کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ فرحت عند فطرہ ہی، ایک خوشی جب وہ روزے رکھ کے فارغ ہوتا ہے، اس وقت کہ اس نے اپنے مالک کا حکم مان کر رمضان المبارک کے روزے رکھے، روزے کے منافی امور سے اجتناب کرتا رہا، تو آج وہ خوش ہے کہ میں نے اپنے رب کے حکم کی، اپنے خالق و مالک کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوشی بھی نصیب فرمائے اور ہمیں یہ خوشی بھی نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت ہوگی وہ فرحت عند لقاء ربہ ہی، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنتیوں کو کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو جہاں سے جی چاہے جنت کے میوے اور پھل کھاؤ، اس کے بدلے جو تم دنیا میں تم نے فرصت میں کے ایام میں اعمال کیے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے کہ یہ آیت نزلت فی الصائمین، یہ روزے داروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے زندگی میں ہمیں بار بار یہ مبارک موسم نصیب فرمائے، صحت و عافیت کے سائے میں، امن و امان کے سائے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مبارک موسم زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہمارا درس تفسیر سورۃ الروم کی
آخری آیات کریمہ ہیں۔ آیت نمبر 56 سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، اور اس طرح آج سورۃ الروم کی تفسیر اللہ کی توفیق سے مکمل ہو جائے گی۔ گزشتہ آیات کریمہ میں، یعنی آیت نمبر 56 سے پہلے 55 میں اور اس سے پہلی آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے مختلف مراحل کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے یہ ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو قوت اور طاقت عطا فرماتے ہیں، پھر وہ دوبارہ جوانی ڈھل جانے کے بعد کمزوری کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے کسی نے کہا کہ گیا بچپن ہوئی رخصت جوانی، گیا بچپن ہوئی رخصت جوانی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا عیاں ہے۔ کہ پھر انسان کو خود بخود اس بات کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب میرا چل چلاؤ ہے، میں دنیا سے اب جانے ہی والا ہوں، کیونکہ جوانی بھی گئی، اس کے بعد ادھیڑ عمر کا دور آ گیا، پھر وہ بھی گیا، پھر بڑھاپا آ گیا، اور اس کے بعد جو کسی طرح نے جس طرح کہا ہے کہ ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے، ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ یعنی اب انسان سمجھتا ہے کہ سامان گیا، اب میرے وہ قوت اور طاقت نہیں رہی، میرے اندر وہ پہلی جسمانی صلاحیتیں نہیں رہیں، اور اعضاء کمزور ہو گئے، اور ہوتے ہوتے بڑھاپا انتہا کو پہنچ گیا، تو اب انسان کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بعد موت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر کہ جو آخرت کے منکر اور الباس بعد الموت کا انکار کرنے والے تھے، ان پر اپنے دلائل اور حجت قائم کرتے ہوئے اس کا بھی حوالہ دیا کہ یہ اللہ رب العزت نے جو سسٹم بنایا ہے یہ لازمی طور پر ہو کر رہے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے آخرت کے منکر کفار جنہوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ کی دعوت کو دنیا میں قبول نہیں کیا اور اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن جب ان کو دوبارہ قبروں سے زندہ کیا جائے گا تو وہ قسمیں اٹھا کر کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، وہ دنیا میں ایک گھڑی کے علاوہ کچھ نہیں ٹھہرے، یعنی صرف ایک گھڑی وہ دنیا میں ٹھہرے۔ ایسا وہ کیوں کریں گے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح دنیا میں ان کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی، جھوٹی قسمیں کھانے کی عادت تھی، اور اپنے معبودان باطلہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہ فلاں تو یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، اور ساتھ جھوٹے قصے کہانیاں ان کی طرف منسوب کر کے اور لوگوں کو قسمیں اٹھا کر ورغلاتے تھے اور بہکاتے تھے۔ اسی طرح آج قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو وہ بھی قسمیں، دنیا والی قسمیں بھی جھوٹی تھیں، اور آج قیامت کے دن بھی جھوٹی قسمیں اٹھا کر وہ کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، کہ وہ دنیا میں صرف ایک گھڑی تو رہے ہیں، جس کا معنی کیا ہے کہ ایسا وہ کیوں کریں گے کہ شاید ان کی یہ بات مان کر اور وہ گویا کہ وہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں انبیاء علیہم الصلاۃ کی بات کو سننے کا اور سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، ہمیں فرصت ہی نہیں ملی کہ ہم ان کی بات سمجھ سکتے، اس لیے ہمیں آج معافی دی جائے، ہم معذور ہیں کہ ہم دنیا میں بہت تھوڑا وقت رہے اور اس وقت میں ہم انبیاء علیہم الصلاۃ کی بات کو نہ سمجھ سکے اور نہ اس پر عمل کر سکے۔ تو گویا کہ وہاں جن کے جھوٹ بولنے کا، جیسے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ ان کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور قسمیں اٹھا کر یہ کہیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح
وہ دنیا کے اندر بھی بہکائے جاتے تھے، دنیا کے اندر بھی اسی طرح وہ جھوٹی قسمیں کھا کر کے کہا کرتے تھے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ رہے ہی نہیں، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ جس طرح دنیا میں ان کی جھوٹی باتوں پر، جھوٹی قسموں پر لوگ اعتبار کر لیا کرتے تھے، آج بھی ان کی یہ بات مان لی جائے گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا ان کی ان باتوں کا، ہرگز، کیوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی اس جھوٹ کی تردید خود وہ لوگ کریں گے جن کو اللہ رب العزت نے ایمان دیا اور علم دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اہل علم بھی ان کی تردید کریں گے، ایمان والے، اور فرشتے بھی ان کی اس بات کی تردید کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ یہاں سے آج ہمارا درس شروع ہو رہا ہے کہ ان کی اس جو جھوٹی قسمیں وہاں کھائیں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف ایک گھڑی ٹھہرے، اس کی تردید کرتے ہوئے، ان کی اس بات کو رد کرتے ہوئے کہیں گے وہ لوگ۔ یہ آیت نمبر 56 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ اوت العلم، جو دیے گیا علم، یعنی اہل علم جن کو علم دیا گیا، والایمان، اور ایمان کی دولت جن کو دی گئی، یعنی ایمان والے اہل علم، وہ اہل علم جو مومن تھے، وہ ان کو جواب دیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے کہ تمہیں دنیا میں ایک گھڑی بس ٹھہرے ہو، بلکہ لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تم اللہ کی کتاب میں ٹھہرے ہو دنیا میں، اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کی کتاب کے فیصلے کے مطابق، یعنی جس قدر جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا کہیں گے بلا شبہ، یقیناً تم اللہ کی کتاب میں اٹھائے جانے کے یوم البعث تک ٹھہرے ہو، یعنی آج دوبارہ زندہ ہونے تک تم ٹھہرے ہو، دنیا کے اندر بھی اور اس کے بعد قبر کی زندگی، دنیا کی زندگی کے بعد، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے تک یہ برزخ کا دورانیہ ہے۔ تو برزخ میں بھی وہ ٹھہرے رہے، اور دنیا کی زندگی بھی جتنی اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی تو وہ بھی انہوں نے گزاری۔ تو یہ بات ان کی غلط ہے کہ ہم صرف ایک گھڑی وہاں ٹھہرے اور ہمیں موقع نہیں ملا، تو وہ اس کی تردید کریں گے، اور پھر وہ ساتھ ان کو کہیں گے فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، یہ ہے وہ دوبارہ زندہ ہونے کا دن، یہ ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا دن۔ بعث کا معنی الباس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ تو وہ کہیں گے یہ ہے وہ یوم الباس، یہ ہے وہ دوبارہ اٹھائے جانے کا دن، یہ ہے وہ قیامت کا دن جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا اور جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ جیسا کہ سورہ یاسین میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں کہا جائے گا جب قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا اور کہیں گے کہ ہمیں ہمارے ان قبروں سے کس نے اٹھا دیا، تو کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ جس کا آپ کے ساتھ رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ فرمایا وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم تھے کہ تم نہیں جانتے تھے، یعنی تم نے اپنی جہالت کی بنیاد پر دنیا کے اندر، تم نے اپنی جہالت کی بنیاد پر اس دن کا انکار کیا اور اس دن کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو یہاں ایک اور بڑی اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی جو فرصت ملی ہے، تو علم ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت جس کو عطا کر دے۔ جہالت اندھیرے ہیں اور تباہی مچ جاتی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ جہل مرکب جس کو کہتے ہیں، ایک انسان کو علم نہیں ہے اور دوسرا انسان کو علم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اور اس سے بڑا جہل مرکب ہے کہ ایک آدمی اس کو ایک بات کا علم نہیں ہے اور پھر اس کو سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، سیکھنے کی، اور ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہمیں سب معلوم ہے۔ آپ نے کئی دفعہ یہاں پہ میں نے بعض احباب سے جب یہ کہا
کہ آپ اپنے احباب کو دعوت دیں کہ ایسی جگہ وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے جایا کریں جہاں اردو میں خطبہ ہوتا ہے، تاکہ ہمیں اپنی زبان میں دین سیکھنے کا جو اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، اور کویت گورنمنٹ کا یہ جو یہاں وافدین ہیں ان کے ساتھ یہ بڑی نیکی اور احسان ہے کہ انہوں نے اپنی زبان میں دین سیکھنے کا موقع دیا ہے، تو وہاں جمعہ پڑھیں۔ تو کہتے جی وہ کہتے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں جہاں سمجھ ہی نہ آئے، نہ سمجھ آئے گی نہ عمل کرنا پڑے گا، نہ سمجھ آئے گی نہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو یہ اپنے ساتھ دھوکہ ہے، بالکل اس کبوتر کی طرح کہ جو کہتے ہیں کہ کبوتر کی ایک قسم ہے جو بلی کو دیکھ کر اپنا سر اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب میں بلی سے غائب ہو گیا ہوں، بلی سے چھپ گیا ہوں، تو بیٹھا ہوتا ہے تو بلی اچانک اس کو آ کے دبوچ لیتی ہے۔ تو یہ خود فریبی اپنے ساتھ دھوکہ ہے۔ تو ایک تو علم نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے دین کا علم سیکھنا، اور بالخصوص دین کا علم جس کا تعلق مبادیات اسلام سے ہے، عقائد سے ہے، جن کے بغیر کسی مسلمان کا چارہ نہیں ہے، تو دین کا اس قدر علم سیکھنا، اس کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے، جیسے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور بالخصوص انفارمیشن کے اس ایسے دور میں جہاں معلومات عام ہیں اور ہر قسم کے وسائل دین کا علم سیکھنے کے لیے انسان کو میسر ہیں، تو گھر بیٹھے بٹھائے انسان سیکھ سکتا ہے۔ تو ایسے دور کا انسان کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ آج قرآن پاک کے تراجم ہر زبان میں موجود ہیں، احادیث پاک کے تراجم ہر زبان میں موجود ہیں، انسان اپنی زبان میں سمجھ سکتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو انسان اگر یہ غفلت کا مظاہرہ کرے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہے اور پھر سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ اپنی تباہی کا سامان خود پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ جتنا علم جس کے بغیر انسان کا چارہ نہیں ہے، اس قدر علم سیکھنا یہ فرض عین ہے۔ عام حالات میں فرض کفایہ ہے، کسی کے فتویٰ دینے والا مفتی وہ پورا علم پڑھے گا، اور یہ چند علماء اگر سیکھ لیتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہر آدمی کے لیے یہ واجب نہیں۔ لیکن طہارت کیسے کی جائے گی، غسل کیسے کیا جائے گا، نماز کیسے ادا کی جائے گی، زکوٰۃ کے حکام کیا ہیں، روزے کے حکام کیا ہیں، اسی طرح عقائد کے مسائل کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے، اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، ان سب چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک سیکھنا، یہ بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو گویا کہ یہ لوگ انہوں نے جہالت کی بنیاد پر وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے تھے، یعنی تمہیں معلوم بھی نہیں تھا اور تم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یہ جہالت جو ہے، علم جو ہے روشنی ہے، انسان کو راستہ دکھاتا ہے۔ علم انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ حق بات کو تسلیم کرے، لیکن جہالت ضد سکھاتی ہے، ہٹ درمی سکھاتی ہے، تعصب سکھاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن لا ينفع الذین ظلموا، لا ينفع نہیں نفع دے گی الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، معذرتہم ان کی معذرت، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا قیامت کے دن ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ معذرت کا معنی ہوتا ہے کہ وہاں معافی مانگ لینا، جی غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیا جائے، اور اعتراف جرم کرنا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ تو چونکہ آخرت وہ دار الجزا ہے، وہ دار العمل نہیں ہے، وہاں ایسے لوگ جو عذر پیش کریں گے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب معذرت کا وقت نہیں ہے۔ یہاں جو کچھ کر کے آئے ہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس آج کے دن لا ينفع الذین معذرتہم، کہ نہ تو ان کی معذرت قبول کی جائے گی کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم دین کا علم سیکھ نہیں سکے، ہم انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام
کی بات کو سن نہیں سکے، اور جو بھی عذر اور معذرت کریں گے یہ عذر ان کا کوئی قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہمیں وقت ہی نہیں ملا کہ ہم دین سیکھتے اور ہم کچھ فائدہ حاصل کر لیتے، نہ تو ان کی معذرت قبول کی جائے گی، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی انہیں معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا، نہ انہیں یہ کہا جائے گا کہ چلو اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، چلو اب تمہارے پاس وقت ہے توبہ کر لو، کیونکہ توبہ کا دروازہ بھی بند ہو چکا، عمل کا دور بھی ختم ہو چکا، تو نہ انہیں ان کا کوئی عذر اور معذرت قبول کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ لوگ خواہش بھی کریں گے قیامت کے دن، دنیا میں نہیں مانتے تھے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، لیکن جب دیکھ لیا اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ ہوا تو وہی کہ جو انبیاء علیہم السلام آ کر ہمیں بتاتے رہے، جو اللہ رب العزت کی نے جو تعلیمات اپنی کتاب مقدس کے ذریعے ہماری طرف نازل کی تھیں، تو پھر وہ خواہش کریں گے۔ کیا خواہش کریں گے؟ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے آخر میں فرمایا کہ اس دن ظالم لوگ خواہش فیقول الذین ظلموا، ظالم لوگ اس دن یہ خواہش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ اے ہمارے رب اخرنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دے، ہم سے بھول ہو گئی، ہم وقت ضائع کر بیٹھے، ہمیں تھوڑا سا موقع دے دیجئے، اخرنا الی اجل قریب، تو ہم کیا کریں گے؟ نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت کو جو تو نے ہماری طرف تعلیمات نازل کی تھی، پیغام بھیجا تھا، اس کو قبول کریں گے، اور تیرے رسول علیہم السلام بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول علیہم السلام ان کی پیروی کریں گے، ان کی بات مانیں گے۔ گویا کہ آج یہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ان کی تباہی کی وجہ یہی چیزیں بنی، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک انہوں نے نہیں مانا، اور دوسرا انبیاء علیہم السلام کے طریقے پر اپنی زندگی بسر نہیں کی، اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے اور انبیاء علیہم السلام کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے رہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ السجدہ میں بھی ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ اس دن وہ لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے سنا تھا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، فرجعنا، ہم سے بھول ہوئی، ہم دنیا میں اپنا وقت ضائع کر بیٹھے، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اب ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ قیامت ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا برحق ہے، لیکن وہاں ان کا یہ یقین اور اس بات کا اظہار کرنا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم نے ان کو سمجھانے کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، انسان کی زندگی کے تخلیقی مراحل، دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے سامنے ہر طرح کی مثالیں بیان کی، اور مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کند ذہن سے کند ذہن بھی شخص وہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، ہم نے مثالیں بھی ان کے سامنے بیان کی، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے بہت ساری مثالیں بیان کی، شہد کی مکھی کی مثال بیان کی، مچھر کی مثال بیان کی، بارش کے دوبارہ زندہ ہونے کے لیے بنجر زمین کو دوبارہ یعنی بارش کے ذریعے آباد کرنے کی مثال بیان کی، بہت ساری مثالیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ غور و فکر کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، البتہ تحقیق بے شک ہم نے بیان کی ہیں لِلنَّاسِ، یہ ضربہ کا لفظ جب آتا ہے کسی چیز کو بیان کرنے کے معنی میں تو پھر اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے، تو ضربہ کا معنی یہاں مارنا نہیں بلکہ بیان کرنا، ہم نے بیان کی لوگوں کے سامنے، للناسی، لوگوں کے لیے، فی حاذ القرآن، اس قرآن پاک میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی کتاب مقدس میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی۔ تو
وہ بجائے ان مثالوں پہ غور کرنے کے الٹا مذاق اڑاتے رہے۔ دیکھیے جی اللہ تعالیٰ کیسی مثالیں بیان کر رہا ہے، مچھر کی مثال بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے بھی کمتر مخلوق کی مثال بیان کریں، مقصود تو آپ لوگوں کو دعوت فکر دینا ہے، سمجھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، راہ راست پہ لانے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس پہ غور و فکر کرتے اس کا مذاق اڑایا اور ان کے بارے میں غور و فکر کرنے سے انکار کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا والا ان جئتہم، اے میرے پیارے محبوب صلوات اللہ وسلام علیہ، اگر آپ ان کے پاس لے کر آئیں بے آیاتن، کوئی نشانی، کوئی بھی نشانی لے کر آئیں، یعنی تو آیات سے مراد معجزہ بھی ہے، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں اور معجزہ بھی ہے، تو یہ معجزے کا مطالبہ کریں جس طرح کہ پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء اور رسول اللہ صلاۃ والسلام سے معجزات کا مطالبہ کیا، تو یہ بھی آپ سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کے پاس وہ معجزہ لے کر آئیں، اللہ رب العزت آپ کو وہ معجزہ عطا کرے، آپ ان کے سامنے وہ معجزہ اللہ کی قدرت سے ظاہر کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ لوگ کہیں گے لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور کہیں گے یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور کہیں گے ان انتم الا مبتلون، تم تو جھوٹ بولنے والے ہو، مبتلون تم تو باطل کا اظہار کر رہے ہو، جس کا معنی بعض لوگوں نے کہا کہ مبتلون کا معنی ہے ساحرون، کہ تم تو جادو کر رہے ہو، جادو کے کرتب دکھا رہے ہو۔ تو جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، وہاں فرمایا ان یروا آیتن، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ دیکھیں، جب انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا تھا تو بجائے اس کے کہ ماننے کے تو کہنے لگے یہ سحر مستمر، یہ تو ایک اسپیشل قسم کا جادو ہے، مستقل قسم کا جادو ہے، تو بجائے اس کے کہ معجزے کا کو مان لیتے اور اپنے جو مطالبے کے مطابق ایمان قبول کر لیتے، معجزے کو تسلیم کر لیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان کے پاس کوئی آیت لے کر آئیں، کوئی نشانی لے کر آئیں، کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر کریں، تو یہ لوگ کہیں گے کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ کذالک، اسی طرح یتبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر لا یعلمون، جو نہیں جانتے، یعنی جو لوگ علم سے کورے ہیں، علم سیکھتے نہیں اور اپنی جہالت پر اڑے ہوئے ہیں اور ہر بات کا انکار ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس ہٹ درمی، ضد، اناد اور تعصب کی بنیاد پر ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے تو پھر ان میں حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے تو پھر ان کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت باقی نہیں رہتی، ان میں نیکی اور برائی کی تمیز باقی نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل پر اس طرح مہر لگ جاتی ہے۔ تو گویا کہ قبول حق کی راہ میں رکاوٹ، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی رکاوٹ جہالت ہے، لا علمی ہے، اور دوسرا تعصب ہے کہ انسان اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، انسان اپنے وہ لوگ جن کو وہ فالو کر رہا ہے، حق بات سامنے آ جانے کے بعد بھی، حق بات کو واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے، اور اسی کو شریعت کی زبان میں تکبر کہا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق و غمت الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق بات سمجھ آ جانے کے بعد بھی اس کو قبول نہ کرے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک منافق الٹے ہاتھ سے پی رہا تھا یا کھا رہا تھا، یعنی الٹے ہاتھ سے کھا یا پی رہا تھا، جس طرح حدیث پاک میں مختلف الفاظ ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، کیونکہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، یعنی الٹا ہاتھ، یہ بایاں ہاتھ، اس سے شیطان کھاتا ہے۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں اور پئیں۔ آپ نے فرمایا کل بیمینک، سم اللہ و کل بیمینک، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور پیو، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منافق کو روکا اور کہا بھئی دائیں ہاتھ سے کھاؤ یا دائیں ہاتھ سے پیو۔ تو اس نے اس کو اپنی توہین سمجھا کہ مجھے کیوں ٹوکا گیا ہے، مجھے کیوں میری غلطی نکالی گئی ہے۔ تو کہنے لگا لا استطیع، مجھ سے نہیں کھایا جاتا، میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ سے یا نہیں پی سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا لستطعت، تو کبھی کھا پی بھی نہیں سکے گا دائیں ہاتھ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا دائیں ہاتھ سوکھ گیا، شل ہو گیا، پھر کبھی منہ تک وہ اٹھا ہی نہیں سکا اس دائیں ہاتھ کو۔ اس حدیث کے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما منعہ الا الکبر، اس کو حق بات، صحیح بات ماننے سے کس چیز نے روکا تھا؟ تکبر نے، یعنی تکبر کہ میں مان لوں آپ کی بات۔ تو یہ تکبر جو ہے یہ قبول حق کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، کہ انسان کو ایک مسئلہ قرآن پاک کی آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ یہ چیز کام شرک ہے، تو کہتا ہے جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، ہم جہاں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے۔ یا اگر کسی سے کہا جاتا ہے بھئی آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل ایسے نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ایسے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، تو وہ آگے سے ماننے کی بجائے کہ اچھا اس کا مطلب ہے ہم سے پہلے جو ہمارے آباء و اجداد تھے غلطی کرتے رہے، تم آگے ہو صحیح۔ تو یہ بات، یہ اہل علم کا، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضدی اور ہٹ درم لوگ جو ضد اور عناد پہ، تعصب پہ اڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بالآخر ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، آپ کو تسلی دیتے ہوئے بھی اور آپ کو آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے بھی، کہ یہ لوگ جن کی عناد، ضد، ہٹ درمی، ان کی مخالفت حد سے بڑھ چکی ہے، یہ کسی طرح بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ ان کی اس حرکت پر، ان کے اس رویے پر زیادہ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ ان کی طرف سے آنے والی ہر قسم کی تکلیف، خواہ روحانی ہے خواہ جسمانی ہے، اس پر صبر کا مظاہرہ کریں۔ فصبر، پس آپ صبر کیجئے۔ تو صبر کا معنی ایک تو ان کی طرف سے آنے والی ہر تکلیف، ہر طعن و تشنیع، اس کے مقابلے میں آپ صبر کیجئے، آپ ان کو جواب نہ دیجئے۔ اور دوسرا معنی کہ آپ ان کو جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا ہے اور آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، آپ اس پر قائم رہیے، ثابت قدمی رہیے، اپنا طریقہ جاری رکھیے۔ ان کے اس رویے سے تنگ آ کر آپ اپنا دعوت و تبلیغ کا طریقہ، آپ اپنا مشن، اس کو نہ چھوڑیے، بلکہ آپ ان کو دعوت دیتے رہیے اور ان کو بلاتے رہیے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ شاید کبھی ان کے ذہن میں آ جائے اور ان کی قسمت بیدار ہو جائے، ان وعد اللہ، تو اور یہ حق کو قبول کر لیں۔ تو دونوں معنی ہیں، ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر بھی صبر کیجئے اور ان کو دعوت دینے کا سلسلہ بھی جاری رکھیے۔ فصبر، اس کو بھی منقطع نہ کیجئے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کی مدد کرنا یہ ہم پر لازم ہے، ہم نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے، یعنی اللہ کی مدد آ کر رہے گی، کامیابی آپ ہی کے لیے ہوگی، اور دنیا میں بھی آپ سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے جو اس نے مومنوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، اور نہ آپ کو یہ ہلکا محسوس کریں کون لوگ؟ الذین، وہ لوگ، لا یوقنون، اور جو کہ یقین نہیں رکھتے، یہ یقین نہ رکھنے والے لوگ، آخرت پر یقین نہ کرنے والے لوگ،
یہ آپ کو ہلکا محسوس نہ کریں، ہلکا نہ لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ ان کی ہٹ درمی، ان کی ضد، تعصب اور ان کی مخالفت کی وجہ سے آپ بھی اسی طرح ان کا جواب دینا شروع کر دیں اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، بلکہ صبر کیجئے اور ان کی جو رویہ ہے اس کا اچھے طریقے سے جواب دیجئے، اور اپنے اس طریقے پر آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، بلکہ خوب مستحکم اور مضبوط ہو کر اپنے موقف پہ ڈٹے رہیے۔ یہ لوگ کہیں آپ کو غصہ نہ دلا دیں اور آپ اس کی بنیاد پر ان کے ساتھ جوابی کارروائی کریں یا انتقامی کارروائی کریں، تو ایسے نہ ہو، بلکہ یہ جو بھی کرتے رہیں آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے، آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، اپنے مشن پر ڈٹے رہیے، اور ان کے رویے سے آپ غصے میں نہ آئیے، بلکہ احسن طریقے کے ساتھ ان کو دعوت کا عمل جاری رکھیے۔ تو یہ معنی ہے لا یستخفنک الذین، کہیں یہ ہلکا نہ کر دیں آپ کو، یعنی لائٹلی نہ لیں آپ کو یہ لوگ، لا یوقنون، جو کہ یقین نہیں رکھتے۔ اس طرح آج اللہ کی توفیق سے سورۃ الروم کی تفسیر مکمل ہوئی، اور الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک میں یومیہ یہ ہمارا درس ہوتا رہا جمعے کے دن کے علاوہ، تو سورۃ العنکبوت کی مکمل تفسیر اور سورۃ الروم کی مکمل تفسیر ہم نے اللہ کی توفیق سے کی ہے۔ ان بابرکت اوقات سے استفادہ کرنے کی غرض سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری یہ تھوڑی سی محنت قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کی کتاب کو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے اس پروگرام میں ہمارا شریک ہونا قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، کتاب اللہ کو ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے دلوں کا سرور بنائے، قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس کے مطابق ہمیں، اس کی نورانی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم نے اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے جو اوقات ہم نے صرف کیے ہیں، اللہ یہ قبول بھی کر لے اور ہمارے اوقات میں برکت بھی ڈالے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے ہمارے جو نیکیاں ہم رمضان المبارک میں کر سکے ان کو قبول و منظور فرمائے۔ کل ممکن ہے کہ عید کا دن ہو، تو اس لیے میں ہو سکتا ہے رات کا درس جو ہے اس کے بارے میں ہم نے ابھی کوئی ڈیسائیڈ تو نہیں کیا کہ اگر ساتھیوں کی رغبت کے مطابق ہی ہوگا، اگر تو عید کی وجہ سے اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر ہر کسی نے عید کے لیے تیاری کرنی اور اس کے لیے کوئی انتظامات کرنے، تو اگر درس کینسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ احباب کے مشورے کے ساتھ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ مبارک وقت ہے، اللہ رب العزت ہماری یہ محنت اور کوشش قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم انا نشہد بانک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا ذا الجلال والاکرام والعزت التی لا ترام، یا اللہ یا رحمان ربی ربنا الہنا مولانا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے، ہم تیرے بندے، ہم تیری مخلوق ہیں۔ اللہ تو نے جس طرح اپنے فضل و رحمت سے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت موسم نصیب کیا، اللہ یہ بابرکت موسم، یہ معزز مہمان، یہ پر رحمت راتیں، یہ بابرکت دن اللہ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔
اللہ جس طرح تو نے ہمیں رمضان المبارک نصیب کیا، اسی طرح اس کے اندر ہم نے جو بھی اعمال کیے اپنے فضل و رحمت سے قبول کر لے۔ اللہ ہمارے روزے قبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، قرآن پاک کی تلاوت قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، صدقہ و خیرات جو بھی عمل ہم کر سکے اللہ اپنی فضل و رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اللہم تسلم ہو منا متقبلا، اللہ اس ماہ رمضان کو ہماری طرف سے قبول فرما، اس کے اندر جو بھی ہم نے عمل کیا اللہ رب العزت ہمیں قبول فرما۔ ہم اس مہمان کا حق تو نہیں ادا کر سکے، اللہ تو ہماری کمزوریاں اور کوتاہیاں معاف فرما، لیکن جو بھی اس میں تھوڑی بہت عبادت کر سکے اللہ قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا، پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ اللہ اس دینی پروگرام میں جتنے بہن بھائی عزیز اور عزیزات شریک ہوتے رہے اللہ تو سب کی محنت قبول فرما، سب کو ان انعامات سے نواز جو تو نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے لوگوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب مقدس پر پوری زندگی اس کی نورانی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رضا کے لیے اپنی کتاب مقدس کی تلاوت کا ذوق ہمیں نصیب فرما اور توفیق ہمیں نصیب فرما اور قبول و منظور فرما۔ اللہ قرآن کریم کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے دلوں کا سرور بنا دے، اور قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بنا دے۔ اللہ قیامت کے دن قرآن پاک کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے۔ الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے ہماری دنیا بھی بہتر بنا اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری لغزشیں معاف کر دے۔ اللہ ہماری مغفرت فرما۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں التجا ہے جب تک تو ہمیں زندہ رکھ صحت و عافیت عطا فرما، ہر قسم کی بیماری، پریشانی، لاچاری، کمزوری کسی دوسرے اپنے سوا کسی دوسرے کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، تو نے جو کچھ عطا کیا اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمیں حرام سے بچا۔ الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب فرما۔ اللہ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، ایمان اور عمل صالح والی بابرکت عمر نصیب فرما۔ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا۔ الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے اولاد تیری بہت بڑی نعمت ہے، جس طرح تو نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اللہ اسی طرح ہماری اولادوں کو نیک بنا، اپنے مطیع اور فرما بردار بنا، نمازوں کے پابند بنا، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بنا، عقیدہ توحید پہ کاربند رکھ، اور جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ، آخری وقت آئے تو خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی رزق حلال کے آسان وسائل اور ذرائع نصیب فرما، اور رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو اپنے مطیع اور فرما بردار بنا، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اور جن بہنوں کے بھائی نہیں تو ان کو بھائی نصیب فرما، جن بھائیوں کی بہنیں نہیں تو ان کو بہنیں نصیب فرما۔ الہ العالمین اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اللہ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے ناپاک قبضے سے آزاد فرما۔ اے اللہ قدس میں ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی، مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرما۔ اللہ مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے ناپاک قبضے سے آزاد فرما۔ اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما اور کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا۔ الہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کی جانے والی ہماری محنت کو قبول فرما، اور یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے اللہ تو اپنے فضل و رحمت سے ہمیں رمضان المبارک میں جس طرح نیکی کرنے کا ذوق ہمارے اندر تھا، رمضان المبارک کے بعد بھی اس ذوق کو برقرار رکھ، اور ساری عمر ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے رمضان المبارک کے اندر ہماری نیکیاں قبول کر کے ہماری زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دے،
ہمارے دلوں میں اپنی محبت ہر چیز سے زیادہ پیدا کر دے، اور اپنے پیارے نبی کی محبت ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من کل شیء ومن الماء البارد علی الظمأ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ الہ العالمین، یہ افطاری کا وقت قریب ہے، روزے کا آخری وقت ہے، اور شاید رمضان المبارک کا آخری روزہ ہو۔ اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ہماری دعا قبول فرما، اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام بیمار مسلمانوں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہ جن بہن بھائیوں کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ان کو بھی، اور جن کے جو بیمار ہیں لیکن ان کے لیے اپیل نہیں کی گئی، اللہ تو ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ تو سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا پہ جو آفت اور مصیبت آئی ہوئی ہے، اس سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی یہاں پہ ہماری اور ہمارے اپنے وطنوں میں ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ اللہ بیت اللہ شریف کے راستے ہمارے لیے کھول دے، ہمیں حج اور عمرے کرنے کی زندگی میں بار بار سعادت نصیب فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہ جس طرح تو نے ہم پر بے شمار اپنی نعمتیں کی ہیں، اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی شکر ادائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نعمتوں کے زوال سے بچا، اے اللہ ہمیں نعمتوں کے زوال سے بچا۔ ربنا تقبل منا، اللہ اس پروگرام میں جتنے بہن بھائی شریک ہیں یا رات کے پروگرام میں یا اس کے بعد سنیں گے، اللہ تو سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا۔ اپنی رضا کے لیے اس تھوڑی سی محنت کو اللہ قبول فرما اور اس میں برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔